السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں احادیث نبویہ اخلاص نیت یعنی تصحیح نیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ مسلم۔ فائدہ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں رضامندی کا فائدہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھ کر ہوگا کہ دل میں کتنا اخلاص تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سارے اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے اور آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی، لہذا جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے سوا اس کی ہجرت کی کوئی اور وجہ نہ تھی، تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہوگی، یعنی اس کو اس ہجرت کا ثواب ملے گا۔ اور جس شخص نے کسی دنیاوی غرض یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہوگی بلکہ جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کی ہجرت اسی غرض کے لیے سمجھی جائے گی۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے لوگوں کو ان کے تینوں کے مطابق اٹھایا جائے گا، ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا، یعنی ہر ایک کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا۔ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کی نیت سے نکلے گا، جب وہ ایک چیٹل میدان میں پہنچے تو ان سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب کو کیسے دھنسا دیا جائے گا جبکہ وہیں بازار والے بھی ہوں گے اور لوگ بھی ہوں گے جو اس لشکر میں شامل نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب کو دھنسا دیا جائے گا، پھر اپنی اپنی نیتوں کے مطابق ان کا حشر ہوگا، یعنی قیامت والے دن ان کی نیتوں کے مطابق ان سے معاملہ کیا جائے گا۔ بخاری۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی بھی کام کرے تو نیت سے، اخلاص نیت سے، آپ کی جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی۔ ایک آدمی ایک سے مل رہا ہے تو اس کو غرض ہے پیچھے کہ اس سے کچھ فائدہ اٹھانا، اور ایک آدمی اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہے تو اللہ واسطے کی اللہ کا حکم ہے، بیماری ہے اس کی عیادت کرنی ہے یا آپ کی خبر گیری لینی ہے تو اس نیت سے وہ جا رہا ہے تو اس کو ثواب سے۔ تو سب سے بڑی بات ہے نیت۔ آج کل ہر کام میں آدمی کی پہلی نیت معاملہ رہتا ہے۔ ایک آدمی سروس کر رہا ہو، اگر اس کی نیت ہے کہ ہم جو حلف نامہ اٹھائے ہیں، وعدہ کیے ہیں، اس کے مطابق اگر تو اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ ہے۔ اور ایک کی نیت ہوتی ہے کہ ہم اس ڈپارٹمنٹ میں جتنا جس کو جو رشوت لے سکتے ہیں لے، اور کوٹھی بلڈنگ فلیٹ بنا لے، اس کو تو دنیا کی چیزیں تو یہاں مل جائے گی دنیا میں، مگر آخرت میں اس کا معاملہ بہت ہی الٹا ہو جائے گا۔ اور آج دیکھا جائے تو نیت ہی کے اوپر ہے، کوئی بھی کام کرنے جائے تو اس پہ نیت، شہرت، عزت، ہمیں لوگ یہ کہیں، فلاں کہے فلاں کہے۔ کسی ڈپارٹمنٹ میں عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، مثلاً عہدے اعلیٰ پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنے ذوق میں ہے اور حقداروں کا حق نہیں ملنے جلنے والے کو پہلے آگے بڑھا دے رہے ہیں، چاہے انعامات کا معاملہ ہو یا کسی اور بھی معاملہ ہو، جو بھی ہو جس میں اپنے احباب دوست شاگرد اس کے، مگر جو حقدار ہیں وہ بیچارے محروم رہ جاتے ہیں سب چیزوں سے۔ آج یہی حال ہر شعبے کا ہے، اور یہی اصل ہے نیت۔ بولنے کی تو بہت ساری باتیں بولتے ہیں اپنے تو، نہیں میں تو یہ نہیں، ارے میں کر رہا ہوں تو دنیا کی نگاہ بھی تو ہے، دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، آپ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ سے، اس لوگوں سے۔ تو یہ ہے، آپ انٹرویو کا معاملہ ہے، کسی کے جو ہے نا سروس کا معاملہ ہے، بیچارہ حقدار ہے، سب چیز میں پاس ہو گیا، اس کو نمبر کاڑے، مگر جو اس کا تعلقات والے رشتہ دار ہے پچھلے دروازے سے کچھ لے بھی لیا اور اپنے تعلقات کے بنیاد اس کو بحالی کر دیا۔ تو یہ حق ماننا ہے، آپ کی نیت یہی ہے کہ بس اس کو دینا، اس کو نہیں دینا، تو سارے حساب کتاب ہو جائے گا، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے
کی توفیق عطا فرمائے. انا وما علینا الا البلاغ. اس ویڈیو کو دور دور تک پھیلائیں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.